السلام علیکم، میرا نام محمد متین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ تمام اوورسیز پاکستانی جو باہر رہتے ہوئے ڈائیورس دینا چاہتے ہیں پاکستان میں اپنی وائف کو، یا وہ خاتون جو پاکستان سے باہر رہ رہی ہے اور وہ پاکستان میں آئے بغیر خلا لینا چاہتی ہے، تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس لیے بتائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈائیورس کا طریقہ کار کیا ہے۔ اگر ایک اوورسیز پاکستانی ہسبینڈ وہ اپنی وائف کو پاکستان کے اندر ڈائیورس دینا چاہتا ہے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ وہ پاکستان میں حاضر ہو، تو اس صورتحال میں اس کو سب سے پہلے دو ڈاکومنٹس کی ضرورت ہوگی۔ ایک تو اس کو ڈائیورس ڈیڈ بنانا پڑے گا۔ ڈائیورس ڈیڈ کا فارمیٹ کیا ہوتا ہے وہ ہم آپ کو اپنی لنکس ڈسکرپشن میں دے دیں گے کہ آپ نے اس کے مطابق اپنے ڈائیورس ڈیڈ بنانا ہے، پلس اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اسپیشل پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کرنی ہوگی۔ یہ دونوں ڈاکومنٹس آپ جائیں گے پاکستان ہائی کمیشن میں اور اس سے اس کو اٹیسٹ کروائیں گے۔ یہ اس کے بعد اٹیسٹ کروانے کے بعد یہ ڈاکومنٹ اسی ڈپارٹمنٹ کے اس چینل کے ذریعے جو پاکستان ہائی کمیشن وہ سینڈ کرے گا پاکستان فارن آفس میں۔ فارن آفس میں یہ کاؤنٹر سائنڈ ہوگا، اس کو دوبارہ اٹیسٹ کیا جائے گا۔ اٹیسٹ کرنے کے بعد اس جو ڈائیورس ڈیڈ ہے اور جو پاور آف اٹارنی جس کو آپ نے تعینات کیا ہے پاکستان میں جس شخص کو کہ وہ میرے بیہاف پہ جا کے ساری لٹیگیشن کو یا سارے پروسیس کو سر انجام دے گا، اس کی اب ذمہ داری بنتی ہے کہ اس نے اس ڈائیورس ڈیڈ کو یونین کونسل کی جو آربیٹریشن کونسل ہے، جو ثالثی کونسل ہے، اس کے اندر بھی اس نے وہ سینڈ کرنا ہے، پلس اس نے جو اس کی متعلقہ جو وائف ہے اس کو بھی اس نے سینڈ کرنا ہے یہ ڈائیورس ڈیڈ۔ اور یہ جو اسپیشل پاور آف اٹارنی ہے یہ اس کو ہیلپ کرے گا اس پروسیس میں، کیونکہ پروسیس پاکستان کے اندر یہ ہے کہ جب بھی ایک شخص پاکستانی وہ اپنی وائف کو ڈائیورس دیتا ہے تو اس کے بعد ایک باقاعدہ ایک ثالثی کونسل کا پروسیس سٹارٹ ہو جاتا ہے، جس میں چیئرمین یونین کونسل بیٹھتا ہے اور دونوں میاں بیوی کی طرف سے ریپرزنٹیٹیو آتے ہیں اور وہ ثالثی کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ثالثی ناکام ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وہاں پر جو یونین کونسل ہے، جو آربیٹریشن کونسل ہے، وہ 90 ڈیز کے بعد آپ کو ڈائیورس سرٹیفکیٹ جاری کر دیتی ہے۔ ڈائیورس سرٹیفکیٹ کے بعد آپ اس کے علاوہ کسی قسم کے جو لیگل پروسیس ہو یا کوئی کیس فائل کرنا ہو تو اس کے بعد آپ کو یہ سب تمام ڈاکومنٹس کام آتی ہیں۔ اب وہ جو آپ نے اسپیشل پاور آف اٹارنی جو جاری کیا ہے یہ ہیلپ کرے گا اس شخص کی جس کو آپ نے پاکستان میں تعینات کیا کہ وہ اس ساری پروسیڈنگ میں حصہ لینے کے بعد وہاں سے وہ ڈائیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرے، اور ڈائیورس سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد مزید جتنی بھی قانونی معاملات ہیں ان کے اندر وہ پیش ہو کے ان کو مکمل کر سکیں۔ اس طریقے سے آپ ڈائیورس دیں گے۔ اب دوسرا پہلو آتا ہے کہ اگر ایک عورت باہر رہ رہی ہے اور وہ خلا لینا چاہ رہی ہے لیکن وہ خود پاکستان میں آنا نہیں چاہتی، تو اس کو بھی اسی طریقے سے ایک اسپیشل پاور آف اٹارنی ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا۔ پاکستان کے اندر کسی شخص کو اس نے اپوائنٹ کرے گی اپنے بہاف پر کہ جو شخص جائے گا اور وہ جائے گا سول اپنا فیملی کورٹ میں باقاعدہ کیس فائل کرے گا خلا کا۔ خلا کا کیس بیسیکلی ڈیزولوشن آف مسلم فیملی لا ہے 1939 کا، اس کے تحت یہ کیس فائل کیا جاتا ہے۔ اس کیس فائل کرنے کے بعد اس کی تمام پروسیڈنگ کا وہ حصہ بنے گا، وہ خود ہی گواہی دے گا اس عورت کے بہاف پہ، اور اس کے بعد جو عدالت ہے، عدالت اس کو خلا کی ڈگری دے دے گی۔ اس ڈگری کو دے کے یہ جو اپوائنٹڈ پرسن ہے یہ جائے گا دوبارہ ثالثی کونسل میں اور وہاں پر جا کے اس ڈگری کو دے گا اور اس کی بنیاد پر وہاں سے ڈائیورس سرٹیفکیٹ لے لے گا۔ اب یہ اس کو ہیلپ کرے گی، اس کی اگر وہ جو لیڈی ہے وہ دوسری شادی کرنا چاہتی ہے تو اس میں یہ ڈاکومنٹ ہیلپ کرے گا۔ تو اس طریقے سے بیرون ملک پاکستان رہتے ہوئے پاکستان میں آئے بغیر ڈائیورس یا خلا کا طریقہ کار اس طریقے سے فالو کریں گے۔ امید ہے آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے علاوہ ہمارے فیس بک، انسٹاگرام اور ٹویٹر پیجز بنے ہوئے ہیں، آپ ان کو لائک کریں، شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری ایک ویب سائٹ ہے جس پہ آپ مزید لیگل آرٹیکلز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پر جا کے پڑھ سکتے ہیں۔ کسی قسم کا اگر کمنٹ ہے، آپ کوئی کویسچن کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے اپنی ای میل ڈسکرپشن میں لنک اس کا دیا ہوا ہے، آپ اس کو جا کے اس ای میل پہ آپ ہمیں اپنے تمام مسائل کو تھورلی لکھ کے ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم اس کا جواب دیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔